اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان راکی خان آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر سے لائکا ریڈیو کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں سے آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ لائکا ریڈیو اور لائکا گولڈ کے اوپر آپ حسب معمول ہماری ٹرانسمیشن وقت سحر اور وقت افطار جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں، اور پانچوں وقت کی اذانوں کو بھی آپ لوگوں کے لیے ماہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا گیا ہے، اور یہ خدمت آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں طارق حلال والے، جو کہ اپنے پیغام کو چھو دیتے ہیں کہ وہ اپنی برانچز کے ہمراہ بیشتر سینسبریز کی برانچز سے آپ کے لیے فریش حلال میٹ مہیا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کے لیے خاص طور پر جو ہے اب وہ ڈلیوری ایپ کے ذریعے بھی آپ کے گھروں تک فریش حلال میٹ ڈلیور کر رہے ہیں۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو جب پہلا سیکشن بنایا تھا تب آپ سے بتایا تھا کہ ہم ماہ رمضان کے تینوں عشروں پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی مخاطب ہوں گے، کیونکہ اس دفعہ ہمارے وقت سحر کا جو دورانیہ ہے وہ 1 گھنٹے سے کم کر کے ہم نے آدھا گھنٹہ رکھا ہوا ہے، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ جو ہمارے پاس اب زائد ٹائم نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی ایک رابطہ بنائیں، ایک بات چیت کریں، اور کچھ دین اسلام کی بات کریں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ دوسرا عشرہ ماہ رمضان کا مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ مغفرت کے لغوی معنی ہے معافی کے، یعنی کہ معافی مانگنا، یا اللہ تعالیٰ کی پاک ببرکت ذات، اس کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے پر پورا یقین کرنا، اور اس دعوے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا کہ ہم سے جو دانستہ غیر دانستہ گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معافی عطا فرمائے گا۔ مومنو، زندگی ایک بہت ہی چھوٹا سا چکر ہے۔ دیکھیے، پیدائش کے بعد جو کان میں اذان کے بعد ہمیں مسلمان ہونے کا ایک رتبہ ملتا ہے کہ ہم ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں سے ہی اس اذان کے بعد سے لے کر اس نماز تک کی زندگی ہے جس نماز کی پھر وہ اذان نہیں، کیونکہ اس کی پہلی اذان جو ہے وہ تبھی ہو جاتی ہے جب ہماری پیدائش ہوتی ہے، یعنی پیدائش سے لے کر آخرت تک کا جو سفر ہے اس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ پر دراصل یہ دنیاوی زندگی ہے۔ اگر دنیاوی کے اصل معنی کو ایک طرف رکھا جائے اور صرف زندگی کو اٹھا کے بات کی جائے تو مومنو، زندگی جو ہے وہ دراصل ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد تا حیات رہنے والی چیز کا نام زندگی ہے، اور یہی مومن کا یقین ہے۔ ہماری روح جب ہماری روح دنیا میں قبض ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری روح جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا کے ملتی ہے۔ فرشتے 3 سوال ہم سے ہماری لحد میں کرتے ہیں، جس کو ہم قبر بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ان 3 جوابوں کے بعد ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال کہ تم کس کو مانتے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا یقین کیا ہے اور تم درود بھیجتے ہو یا نہیں بھیجتے ہو۔ اسی سوالوں کو بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ سیم مترادف الفاظ میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پوچھا گیا ہے، لیکن آج جو میں دوسرے عشرے کی بات کر رہا ہوں اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک، یا اگر ہم خوش قسمت ہوئے اور ہمیں دوبارہ اس سال 30 رمضان کریم کے روزے ملے، یعنی کہ اگر شوال کا چاند 29ویں روزے کو نظر نہ آیا، تو اس بات کا خیال رکھیے گا مومنوں، ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، کہ ہمارے لیے ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ، ہر ایک پہلو ماہ رمضان کا دراصل عبادت کے لائق ہے۔ ہر لمحہ رحمت والا بھی ہے، ہر لمحہ مغفرت والا بھی ہے، ہر لمحہ دوزخ سے، آخرت سے نجات پانے والا بھی ہے۔ اس کے ایک ایک منٹ میں، اس کے ایک ایک سیکنڈ میں، اس کے ایک ایک پل میں جو ہے عبادت ہی عبادت چھپی ہے۔ ہر نفل بھی فرض کے برابر ہے، ہر دعا سیدھی جا کے اللہ کے ہاں موصول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی کرامت سے، اپنی وحدانیت سے، اپنے بڑے ہونے سے، خالق حقیقی ہونے سے، کائنات کے مالک ہونے کی حیثیت سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ایک چیز جو کہ کثرت سے ہمیں ماہ رمضان میں اور خاص طور پر دوسرے عشرے میں کرنی ہے وہ ہے استغفار، یعنی کہ توبہ، یعنی کہ معافی۔ وہ اتنی ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی ہمیں اپنی عام زندگی میں معلوم نہیں ہوتا مومنوں کہ ہم کس طریقے سے، کس انداز سے ہم لوگ اپنی زندگی کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ ہم بالکل لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ دیکھیے،
کیوں ہم دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار اگر ہم مجھ سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ یعنی کہ جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے اگر کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو اے میرے مالک مجھے میرے گناہوں کی معافی عطا فرمانا۔ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، اپنے پروگرام میں بھی میں نے سنایا تھا۔ دو خواتین کا جب حساب ہوگا روز محشر کے دن تو وہاں پر فرشتے کہیں گے ایک عورت جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب کے کام کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، اپنی نماز نہیں چھوڑتی تھی، آپ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو کوشش کرتی تھی کہ اچھے طریقے سے گزارے، لیکن ایک خامی اس عورت کے اندر موجود تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ تھے، حقوق العباد تھے، ہمسائے تھے، رشتہ دار تھے، جو بہن بھائی تھے، ان کے ساتھ اس کا حسن سلوک اتنا اچھا نہیں تھا۔ لیکن دوسری جانب ایک عورت جو کہ عبادات کے اندر بہت کمزور تھی، اپنے سارے فرائض کو پورا نہیں کرتی تھی، جس میں آیا نماز ہو، آیا حج ہو، آیا روزہ ہو، آیا باقی عبادات زکوٰۃ کا سلسلہ ہو، لیکن جو لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ تھا، اس کا حسن اخلاق تھا، وہ بہت ہی زیادہ بلند و بالا تھا۔ اللہ تعالیٰ حساب کرنے پہ آئیں گے، آپ مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد کی معافی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بے شمار جگہ پر اس چیز کا بیان کیا ہے کہ مومنوں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور یہ جو اشرا ہے دوسرا، معافی کا اشرا، یہ دراصل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی معافی نہیں، بلکہ اپنے اندر اس جذبے کو پیدا کرنے کا نام ہے کہ اگر ہماری وجہ سے ہمارا کوئی جاننے والا، ہمارا کوئی عزیز و اقارب، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے دوست احباب اگر ہم سے کبھی ناراض ہو گئے ہیں، معافی ان سے مانگنے کے لیے بھی یہ ایک نادر موقع ہے۔ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ماہ رمضان کا مقدس مہینہ مجھے ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے راہ راست پہ آنے کا ایک نادر موقع ملا، اور میں اس معافی کے اشرے میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ بڑا ہی ایک سمپل سا ورڈ ہے جس کو یہاں خاص طور پر برطانیہ میں انگریز لوگ بہت عام معمول میں کہتے ہیں، آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیجئے، میں غلطی پر ہوں۔ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یہاں کے برطانیہ کے انگلش لوگوں میں بہت کامن ہے۔ دراصل یہی چیز جو ہے وہ اشرۂ مغفرت ہے، معافی مانگ لینا۔ معافی کے اندر کسی بڑے کو چھوٹے، چھوٹے کو بڑے، کسی بھی رنگ، نسل، کسی بھی وقت، کسی بھی ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی میں بڑا ہوں تو چھوٹے سے معافی کیوں مانگوں، میں چھوٹا ہوں، میں بڑے نے میرے سے بدتمیزی کی، میں اس کو جا کے سوری کیوں بولوں۔ یہ انا ہے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو معافی کے مطلب کو سمجھنا ہوگا۔ غلطی غلطی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی آپ کا دوست، ساتھی، احباب دور ہو رہا ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے، تو آپ بو ڈاؤن کر جائیے، آپ اس کو کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی ہے تو میں آئی ایم سوری، اور آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ پھر آپ کے رشتے استوار ہونے لگتے ہیں۔ یہی فارمولا آپ کا اللہ تعالیٰ کی پاک ببرکت ذات کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو جو ہے اپنی عبادات کو مشغول رہنا چاہیے، لیکن ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ آئی ایم سوری اللہ میاں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے، میرے جو گناہ مجھ سے ہو گئے ان کی معافی دیجئے، اور مستقبل میں جتنے بھی میرے کام ہیں ان میں مجھے راہ راست دیجئے کہ مجھے غلطی کا موقع ہی نہ ملے۔ دیکھیے، آپ اگر اپنے خدا نخواستہ اپنے والد سے بدتمیزی کرتے ہیں، اپنی والدہ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی کرتے ہیں، کسی محلے دار سے بدتمیزی کرتے ہیں، اور آپ کو احساس ہوتا ہے اور آپ جا کے سوری کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلی دفعہ جب موقع آئے گا تو آپ اتنی لاپرواہی بخشیں گے؟ آف کورس آپ زیادہ کیئرفل ہوں گے، آپ زیادہ جو ہے وہ پریکاشنز پر جائیں گے کہ بھئی کون سی چیزیں جن سے یہ شخص کو لگے گا کہ شاید میں غلطی پر ہوں، تو آپ اس سے معافی مانگنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اندر سے صاف کر لیں گے۔ آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے اللہ میاں آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، پلیز فارگیو می۔ یہی وہ اشرا ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معافی مانگنی ہے، اور یہی وہ عرصہ ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی، جو نمازیں ہم سے چھوٹ گئیں، جو روزے ہم سے چھوٹ گئے، جو خطائیں ہم سے ہو گئیں، ہمیں ان کی معافی مانگنی ہے۔
مومنو، اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب چلوں گا. انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام آپ کے ساتھ میں اعتکاف اور جو طاق راتیں ہیں اس کے حوالے سے لے کے آؤں گا، جس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اور پھر آخری پروگرام ہمارا جو ہے شوال کے چاند اور عید سے متعلق ہوگا کہ کیسے اپنی زندگی کے اندر عید کو بھی منانا چاہیے. دیکھ رہے تھے آپ ہمارا یہ اسپیشل پروگرام جو ہے جو کہ رمضان ٹرانسمیشن ہے آپ کے اپنے میزبان روکی خان کے ساتھ. اور آپ کو یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ویری ویری امپورٹنٹ، کہ بھئی آپ تمام لوگوں نے دل سے، دل کی عطا گہرائیوں سے جو ہے نا، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے. اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے آپ نے وہاں پہ بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے، اور اس طرح آپ ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ سکیں گے، جو بھی فردر بھی جو ویڈیوز ہماری ٹیم کی آئیں گی ان کو بھی. اور میرے پروگرام کو سننے کے لیے بالکل نہ بھولے گا لائکا گولڈ اور لائکا ریڈیو دونوں پلیٹ فارمز پہ آپ ہر روز وقت سحر اور وقت افطار آدھا گھنٹہ پہلے اذان مغرب اور اذان فجر سے پہلے میرے پروگرام کو سماعت فرماتے ہیں. طارق حلال والوں کا ایک دفعہ پھر سے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ترقی لائے، کامیابی لائے، اور بے تحاشا ان کو اس چیز کا ثواب دے کہ وہ ایک نیکی کے کار خیر میں ہمارا پوری طرح سے ساتھ دے رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان روکی خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے صحت، زندگی، سانسیں، سوچ سمجھ دی تو آپ کا میزبان آپ کے ساتھ عنقریب اگلے پروگرام میں یوٹیوب چینل پر ہوگا @لائکا ریڈیو. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.